بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں ہجرت کے 7ویں سال کے متعلق پڑھیں گے۔ ہم نے یہ بات پڑھی کہ سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین کی طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ خیبر کے علاقے میں مسلمانوں کی بیکنی اور جڑ سے ختم کرنے اور مدینہ پر حملہ آوری کے سامان مکمل ہو رہے ہیں۔ مدینے سے بنو قینقاع اور بنو نذیر جلا وطن ہو کر خیبر ہی میں اقامت گزین ہوئے تھے، اور یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت و دشمنی کے آتش کدے شعلہ زن تھے۔ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو بھی مسلمانوں کی عداوت اور دشمنی پر بہت جلد تیار اور آمادہ کر دیا۔ مکہ کے بعد اب مسلمانوں کی مخالفت و عداوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہود کے تقریباً تمام طاقتور قبائل خیبر میں جمع ہو کر پہلے تو مشرکین مکہ اور عرب کے دوسرے طاقتور قبائل کو مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرنے میں مصروف رہے۔ اب انہوں نے مسلمانوں کے مقابلے اور جڑ سے ختم کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خود جنگی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہودیوں کی جنگی تیاریاں معمولی نہ تھی، بلکہ ان کا دائرہ بہت نہایت وسیع اور ان کی ریشہ دوانیاں بہت خطرناک تھی۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے منافقین کو بھی اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ ان منافق جاسوسوں کے ذریعے وہ خیبر میں دور کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی ایک ایک حرکت سے باخبر رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ان تیاریوں کا حال سن کر محرم الحرام سن ہجری 7 میں 1500 صحابہ کے ساتھ، جن میں 200 سوار تھے، مدینہ سے خیبر کی جانب کوچ فرمایا اور مدینہ میں سیدنا سبع بن عرفہ کو عامل بنا کر چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب پہنچ کر خیبر اور بنی غطفان کے درمیان مقام رجی کو لشکرگاہ تجویز فرمایا۔ بنی غطفان کو یہ خوف ہوا کہ مسلمان ہماری بستیوں پر حملہ آور ہوں گے، اس لیے وہ اپنے ہی گھروں میں مدافعت اور مقابلے کے لیے موجود رہے اور خیبر کے یہودیوں کو مدد نہ جا سکی۔ خیبر کا علاقہ 3 الگ الگ بستیوں پر مشتمل تھا، جن میں یہودیوں کے پاس ایک دوسرے کے قریب 6 زبردست قلعے تھے۔ یہودیوں نے اسلامی لشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے وہ قلعوں میں بند ہو گئے، اور اسلامی لشکر کے پہنچنے پر میدان میں نکل کر مبارزت طلب کی۔ مرحب اور یاسر 2 بڑے بہادر اور بڑے جنگجو تھے۔ انہوں نے جب میدان میں نکل کر اپنا حریف طلب کیا، یعنی اپنا مقابل طلب کیا، تو مسلمانوں کی طرف سے محمد بن مسلمہ اور زبیر بن عوام نکلے۔ محمد بن مسلمہ نے مرحب کو اور زبیر بن عوام نے یاسر کو قتل کیا، اور میدان جنگ میں یہودیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ دشوار سمجھا تو انہوں نے قلعہ بند ہو جانا ہی مناسب سمجھا۔ ان قلعوں میں مصعب بن معاذ کا قلعہ سب سے زیادہ مضبوط اور ایسے موقع پر واقع تھا کہ اس سے دوسرے تمام قلعوں کو مدد پہنچتی تھی۔ اسلامی لشکر نے سب سے پہلے قلعہ نعیم پر حملہ کیا، جو مرحب کا قلعہ تھا۔ بالآخر سخت کوشش اور مقابلے کے بعد نعیم پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قلعہ صعب بن معاذ فتح ہوا۔ پھر خیبر کی دوسرے بستیوں پر حملہ ہوا، اس کے قلعے بھی محاصرے اور جنگ کے مفتوح ہوئے، اور اس کی تیسری بستی کو نوبت آئی اور ابی الحقیق یہودی کے قلعہ قموس پر حملہ ہوا۔ یہ قلعہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اسی قلعے میں صفیہ بنت حیی بن اخطب اور دوسرے بہت سے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ صفیہ بنت حیی کی شادی کنانہ بن ابی ربیع بن ابی الحقیق سے ہوئی تھی، بعد میں گرفتاری ہوئی، سیدنا دحیہ کلبی کے حصے میں آئی تھی۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ یہاں وطی اور سلاسم 2 قلعے باقی رہ گئے تھے۔ ان دونوں قلعوں کا 10 دن تک مسلمانوں نے محاصرہ اور گھیراؤ کیا، اور محاصر یہودی جب محاصرے کی شدت سے تنگ آ گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم نصف پیداوار اور بطور مالگزاری لینے کی شرط پر اگر ہماری زمینوں پر بطور کاشتکار قابض رکھا جائے
اگر ہمیں اپنی زمینوں پر بطور کاشتکار قابض رکھا جائے تو ہم اطاعت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں کو زراعت اور باغات کی نصف پیداوار کے خرچے پر بطور رعایا ان کی زمینوں پر قابض اور آباد رہنے دے دیا گیا، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے آخری زمانے تک یہ خیبر میں آباد رہے۔ خیبر کی اس جنگ میں 15 مسلمان شہید ہوئے اور 4 مہاجرین میں سے تھے اور 11 انصار تھے اور 93 یہودی مارے گئے۔ اس جنگ میں حمار اہلی یعنی گھریلو گدھے کے گوشتوں کو مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا، اور اسی جنگ میں متاع کو ہمیشہ کے لیے یعنی وقتی طور پر نکاح کے چند وقت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ یہودیوں کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے ایک بکری بھی بھنی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا بشر بن برہ بن معرور نے اس کو کھانا شروع کیا۔ آپ نے اس کو چکھتے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ مجھے اس بکری کی ہڈیاں خبر دیتی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، مگر سیدنا بشر اس کے گوشت میں سے کچھ چبا کر نگل چکے تھے، چنانچہ وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ زینب کو بلوایا گیا تو اس نے زہر ملانے کا اقرار کیا اور وہ وارثہ نے بشر کے حوالے کی گئی، مگر انہوں نے اس کو قتل نہ کیا، وہ مسلمان ہو گئی۔ ابھی خیبر سے روانگی کی تیاری ہو رہی تھی کہ حبشہ کے ملک سے واپس آنے مہاجرین کا ایک قافلہ حبشہ کے بادشاہ کے خط کے ساتھ اور آپ کے ہدایہ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوا۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس اور ان کے لڑکے عبداللہ اور محمد تھے، اور سیدنا خالد بن سعید بن عاص بن امیہ اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف اور ان کے لڑکے سعید اور سعید تھے، اور سیدنا ام خالد اور سیدنا عمرو بن سعید، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، جہم بن قید، حرث بن خالد اور محسینہ بن عزار اور معمر بن عبداللہ، ابو حاتب بن عمرو اور ملک بن ربیعہ بن قیس اور عمرو بن امیہ دمری، جو ان لوگوں کو لینے کے لیے گئے تھے، شامل تھے۔ ان میں کچھ مدینہ گئے اور کچھ خیبر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مومنین سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ خیبر سے مشرق میں فدق ایک مقام تھا جو خیبر سے 2 دن کے فاصلے پر تھا۔ فدق کے یہودیوں نے خود پیغام بھیجا کہ ہم کو صرف ہماری جانوں کی امان دی جائے، مال و اسباب ہم کو سروکار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواستوں کو منظور فرما لیا، چنانچہ فدق پر حملہ نہیں کیا گیا، نہ اس پر کسی سوار و پیادہ کو تلوار یا نیزہ چلانے کا موقع ملا، لہذا بلا تقسیم جیسا کہ خدا تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مال سمجھا گیا اور ملکیت بیت المال کی قرار دی گئی۔ خیبر سے روانہ ہو کر وادی القریٰ کی طرف لوٹے۔ لشکر اسلام آیا تو وہاں کے یہودیوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی شروع کی، چنانچہ ان کا بھی محاصرہ کیا گیا اور آخر انہوں نے بھی نصف بٹائی پر، جیسا کہ خیبر والوں نے اطاعت قبول کی تھی، اطاعت قبول کر لی۔ وادی القریٰ میں صرف ایک صحابی سیدنا مدعم شہید ہوئے، اور وادی القریٰ کے قریب تیمہ جو یہودیوں کا مقام تھا، انہوں نے بھی وادی القریٰ کی طرح اطاعت قبول کر لی۔ خیبر سے فتح کے بعد واپسی پر ایک منزل پر صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلی تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ تمام لشکر اسلام سوتا رہا اور سورج نکل آیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، سب کو بیدار کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر تھوڑے فاصلے پر جا کر آپ نے اور تمام صحابہ نے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس طرح آنکھ نہ کھلے تو جب بیدار ہوا کرو اسی وقت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہودی لوگ بڑے مالدار تھے۔ خیبر کی زمینیں یہودی کے قبضے میں تھی، خوب زرخیز اور قیمتی تھی۔ فتح خیبر کے بعد اموال غنیمت اور زرعی زمینیں جو مسلمانوں میں تقسیم ہوئی تو مہاجرین کی پریشان حالی اور افلاس سب دور ہو گیا۔ اب مہاجرین صاحب جائیداد ہو گئے اور انصار کی مالی امداد سے بھی ان کو بے نیازی حاصل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے ذاتی اخراجات اور اپنے اہل بیت کے لیے کسی صحابی کو کوئی تکلیف نہ دی تھی۔ انصار یا مہاجرین کی طرف سے اگر کوئی کبھی ہدیہ آ جاتا، آپ کی خدمت میں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ان کو ہدیہ بھیجے جاتے، اور خیبر کی زمینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں فتح کی جائیداد آئی تھی، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی اور بنی
نظیر کی زمین میں سے اپنے رشتہ داروں، یتیموں، مفلسوں اور مسلمانوں کی پرورش کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کو جب خیبر پر مسلمانوں کی چڑھائی کا حال معلوم ہوا تو بڑی بے صبری سے اس لڑائی کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ والوں میں سے ایک شخص حجاج بن اللہ سلمہ رضی اللہ عنہ جو بڑے مالدار شخص تھے، کسی سفر کے بہانے سے نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور جنگ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور فتح کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی تک مکہ والوں کے میرے مسلمان ہونے کا حال معلوم نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اپنا روپیہ جو میری بیوی کے قبضے میں ہے اور قرضہ جو لوگوں کے ذمے ہے وصول کر کے لے آؤ۔ آپ نے اجازت دے دی۔ حجاج بن اللہ مکہ آئے۔ مکہ والوں کو خیبر کی خبر کا بے حد انتظار تھا اور انہوں نے مکہ والوں کو خبر کا بے حد منتظر پایا۔ انہوں نے مکہ والوں کے ساتھ عجیب تمسخر کیا، مذاق کیا اور ان سے خبر کا اصل حال بیان نہ کیا۔ اپنے روپیے فراہم کرانے میں سب سے مدد لی، تمام روپیے لے کر، اور صرف عباس بن عبد المطلب کو چلتے وقت خیبر کی فتح کا اصل حال سنا کر مکہ سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد کفار کو حجاج کے مسلمان ہونے اور خیبر میں مسلمانوں کی کامیابی اور فتح مند ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ کفِ افسوس ملتے رہے اور حجاج کے اس طرح دولت کے ساتھ صاف نکل جانے پر اور بھی بہت زیادہ افسوس کرتے رہے۔ اور ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک عرب اور بیرون ممالک کے بادشاہوں کے پاس خطوط روانہ کیے، انہیں اسلام کی دعوت دی، ان کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی۔ حبشہ کے بادشاہ جس کا نام نجاشی تھا، جس کا لقب نجاشی شاہ، جن کا اصل نام اصحمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خط بھیجا۔ جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اس کا ذکر اوپر آ چکا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا، اور خط لے جانے والے دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ تھے، اور مقوقس مصر و اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس سیدنا حاتب بن بلتعہ کو بھیجا، اور منذر بن ساوا شاہ بحرین کے پاس علا بن الحضرمی کو، اور یمان کے بادشاہ کے پاس عمرو بن عاص کو، اور حوضہ بن علی شاہ کے پاس جو یمامہ کے بادشاہ تھے ان کے پاس سلید بن عامری کو، اور حارث بن شمر غسانی جو دمشق کے بادشاہ اور گورنر تھے ان کے پاس شجاع بن وہب کو، اور جبلہ بن اہم کے پاس شجاع بن وہب کو، اور حارث بن عبد الکلال حمیری بادشاہ یمن کے پاس مہاجر بن ابی امیہ مخزومی کو، اور کسریٰ شاہ فارس کے پاس عبداللہ بن حذافہ کو، سبھی کو تبلیغ خطوط دے کر روانہ کیا۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اور اس وقت 2 سپر پاور حکومت تھی، ایک تھی روم اور ایک کسریٰ ایران کی، تو ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی اور قاصد کی مروت و عزت کا برتاؤ کیا اور آپ کے خط کی تکریم کی، مگر سلطنت کے لالچ اور عیسائیوں کی مخالفت کے خوف سے علانیہ تب اسلام قبول نہ کر سکا، اور مقوقش جو مصر کا بادشاہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اور ایلچی کی بڑی عزت کی، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت مؤدبانہ عریضہ لکھا، اور ایک خلعت، ایک خچر اور 2 لونڈیاں آپ کی خدمت میں بطور ہدیے کے روانہ فرمائی، اور منذر بن ساوا نے آپ کے خط اور ایلچی کے ساتھ تعظیم کا برتاؤ کیا، اور یمان کے بادشاہ نے آپ کے خط پہنچنے پر اسلام قبول کر لیا۔ کسریٰ جو فارس کا بادشاہ تھا اور اس وقت کی سپر پاور ملکوں میں سے ایک سپر پاور ملک کا بادشاہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو نامی کو چاک کر دیا اور سیدنا عبداللہ بن حذافہ کے ساتھ گستاخانہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کسریٰ کی سلطنت اسی طرح چاک اور ٹکڑے کر دی جائیں گی جیسا کہ اس نے خط کے ٹکڑے کیے ہیں۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ذی القعدہ کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو تیاری کا سفر کی تیاری کا حکم دیا، جو گزشتہ سال صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چنانچہ وہ تمام صحابہ اور دوسرے صحابہ بھی عمرے کے لیے تیار ہو گئے، اور کل ملا کر 2000 آدمی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مدینے میں سیدنا ابوذر رضی اللہ عنہ کو عامل مقرر فرما گئے۔
ہجرت کے چھٹے سال جو صلح نامہ حدیبیہ میں مرتب ہوا تھا اس میں یہ شرط تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ کے واپس ویسے ہی لوٹ جائے اور اگلے سال آ کر عمرہ ادا کرے۔ چنانچہ اسی شرط کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر آپ نے تمام مسلمانوں نے تلواریں حمائل میں رکھی، باقی تمام ہتھیار اتار ڈالے۔ مکے میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کے روبرو پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کندھے کو برہنہ کر لو اور احرام کا کپڑا بغل کے نیچے سے نکال کر کنارہ بائیں کندھے پر ڈال دینے کے بعد پوری تیاری سے دوڑتے رہو، سرگرمی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرو۔ اس سے مدعا یہ تھا کہ مشرکین مکہ پر جو مسلمانوں کے اس طواف کرنے کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوں گے تو مسلمانوں کی جفاکشی اور قوت و شوکت کا اظہار ہو۔ مکہ کے بہت سے مشرک مکہ سے باہر گھاٹیوں اور وادیوں میں چلے گئے تھے تاکہ مسلمانوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے مکہ میں 3 دن کا ارادہ فرمایا اور ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبدالمطلب کی بیوی ام فضل کی ہمشیرہ میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا اور چوتھے دن صبح کے وقت مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل بن عمرو اور حویط بن عبدالعزیٰ دو مشرک آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ کو 3 دن ہو گئے ہیں، فوراً مکے سے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انصار کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے سہیل سے کہا کہ تم گھبراتے کیوں ہو؟ میں خود جانے کے لیے تیار ہوں، مگر تم کو کیا معلوم کہ میں نے یہاں ایک عورت سے نکاح کیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لہٰذا تم اجازت دو تو میں یہاں ولیمے کی مہمان نوازی کرو اور تمام مکہ والوں کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد یہاں سے چلا جاؤ، اس میں کوئی تمہارا نقصان نہیں ہے۔ سہیل نے کہا کہ ہم کو تمہارے کھانے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، تم معاہدے کی پابندی کرو اور فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کوچ کی منادی کا حکم کرا دی اور فرمایا کہ یہی میمونہ بنت اور سوار ہو کر مکہ سے باہر تشریف لے گئے اور حدود حرم سے باہر نکل کر صرف کے اندرونی میدان میں قیام فرمایا۔ یہی میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی، یعنی ان کی رخصتی ہوئی۔ اور پھر ہجرت کے اس 7ویں سال میں مکہ کے 3 بڑے سردار خالد بن ولید اور عامر بن العاص اور طلحہ بن عثمان بن ابی طلحہ، یہ تینوں نے اسلام قبول کر لیے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کے مجلس میں ہجرت کے 8ویں سال کے واقعے کے متعلق پڑھیں گے۔